دانیال عزیز صاحب، نواز شریف صاحب نے دوبارہ اپنی پارٹی کی صدارت کا عہدہ سنبھال لی ہے، تو اب بہت سی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ جی یقیناً میں حیران نہیں ہوں گا، لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر تو یہ اس مقصد سے صدر بن رہے ہوتے کہ ان کے پاس کوئی ایسا معیشت کو بحال کرنے کا پلان ہے جس سے مہنگائی اور بے روزگاری میں کوئی خاطر خواہ کمی آئے گی یا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا، تو میں تو جب یہ سن رہا تھا ساری بات تو وہ تو الٹ انہوں نے کہا ہے کہ 1.5-2 سال کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا پلان یا روڈ میپ وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ محض اب پاور پالیٹکس، پاکستان کو فرق نہیں پڑتا، عوام کو وہ ٹھیک ہے، کسی کو ہٹا دیا کسی کو بنا دیا، وہ چلتا رہے گا، لیکن جو حالات ہیں باہر لوگوں کے مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں، وہ تو یقین کریں لوگ جو ہیں غریب تو مٹ ہی گیا اور جو مڈل کلاس ہے وہ بھی پامال ہو گئی ہے، اور اس حد تک اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے اور چوری چکاری کے کرائمز بڑھ گئے ہیں کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے کرائم کے اسٹیٹسٹکس شائع کرنے چھوڑ دی ہیں۔ میں کچھ روز پہلے مانگ رہا تھا ان سے، جو کہ 3 ماہ کے بعد وہ شائع کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ 2 سال سے نہیں کیا انہوں نے۔ تو اسی طرح سے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، انہوں نے بھی ڈالنے بند کر دی ہیں۔ تو یہ حالات ہے باہر پاکستان کی، کوئی آپ کو کسی قسم کی امید کی کرن نہیں۔ ابھی میں ایک سروے دیکھ رہا تھا، 74% جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بچے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں، یہ صرف یہ میوزیکل چیئرز کھیلنے سے ایک فیملی کے اندر یہ حل کیا نکلے گا؟ وہ جب بچوں والی بات بتا رہے ہیں، وہ تو شاید کچھ ڈاکٹرز، انجینئرز جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اکثر روزگار کے مواقع اس طرح نہیں ملتے ہیں جو کہ ان کا رائٹ ایگزیکٹلی، یہ تو سیاستدان بتا سکتے ہیں نا سر۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے، ایک منٹ کے لیے، جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ ابھی تک جو 2020 کے یعنی 4 سال پہلے کا جو لیبر فورس سروے ہے جس میں 6.3% ان امپلائمنٹ رکھی ہوئی ہے، وہی کوٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس سال بھی یقیناً وہی ہوگا کیونکہ انہوں نے لیبر فورس سروے کروانا بند کر دیا۔ تو جھوٹ بول کے تو نہیں کام چلنا نا، سچ تو بولنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ خیر بہرحال جو مایوس ہوتے ہیں، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے کہوں کہ اپنے ملک سے محبت کریں، لیکن کہیں نہ کہیں ہاں محبت وہ بے پناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، روٹی کہاں سے لائیں؟ روزگار کے مواقع، ایگزیکٹلی یہ بات ان کا گلہ کسی حد تک بجا ہے کہ روزگار کے مواقع اگر آپ کو اپنے ملک میں ہی ملیں گے تو آپ کیوں جائیں گے؟ تو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس چیز کا جواب دیتے نا آج تقریر میں، تو بڑا اچھا لگنا تھا۔ مہنگائی کا کوئی روڈ میپ دیتے نا تو بڑا اچھا لگنا تھا۔ یہ کہہ دینا کہ ہو گئی ہے کہ آپ نے کسان کو ذبح کر دیا ہے، ان کے ساتھ وعدہ کر کے، ان کے ساتھ پرومس کر کے 3900 روپے انہوں نے، پھر اس 3900 کے پیچھے کیا کیا نہیں کیا، لوگوں سے ادھار لے کے کھادیں ڈالی، جو بھی کچھ کیا، اور جب وقت آیا ان کو گندم خریدنے کا تو آپ نے کیڑوں والی گندم یوکرین سے منگوا لی۔ اور یہ بات غلط ہے کہ کیئر ٹیکر صرف انوالوڈ ہے، کیئر ٹیکر ضرور انوالوڈ ہے، لیکن یہ مارچ کے مہینے میں آئی ہیں جب ان کی حکومت 1 مارچ کو بنی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کون جواب دے؟ ٹھیک ہے، اچھا گندم سکینڈل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دبئی لیکس بھی ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے نام۔ آپ مجھے بتائیں، دبئی لیک سے ہمارا کسان تباہ نہیں ہوا؟ ہمارا کسان جو تباہ ہوا ہے وہ انکوائری رپورٹ کہاں ہے جس کو 1 ہفتے کے تسی دے دی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کدھر ہے وہ کیڑوں والی انکوائری کمیٹی؟ کہاں گئی؟ اڑ گئی وہاں میں؟ بالکل صحیح، یہ ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ جواب دینا پڑے گا۔ ٹھیک، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔